السلام علیکم دوستو۔ سر آئزک نیوٹن کا شمار تاریخ انسانی کی اہم ترین شخصیات میں کیا جاتا ہے۔ نیوٹن نے دنیا کو کشش ثقل کے قوانین سے روشناس کروایا اور یہی قوانین اگلے 300 سالوں تک جدید طبیعیات کی بنیاد بنے رہے۔ آپ، میں اور ہم سب اپنے اسکول کی سائنس کی کتابوں میں نیوٹن اور اس کے سر پر گرنے والے سیب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں نیوٹن نے کشش ثقل کے قوانین دریافت کیے۔ لیکن اس مشہور سائنسدان کے کچھ تاریک راز ایسے بھی ہیں جس سے بہت ہی کم لوگ واقف ہوں گے۔ مثلاً ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جب نیوٹن اپنی ماں اور باپ دونوں کو ان کے گھر سمیت زندہ جلا دینا چاہتا تھا۔ کیسے نیوٹن نے کسی اور سائنسدان کی ایجاد، دھوکہ دہی اور اثر و رسوخ کے دم پر اپنے نام کی۔ کس طرح جدید سائنس کا بانی کہلایا جانے والا یہ سائنسدان کالے جادو اور پارس پتھر سے سونا بنانے جیسی خرافات میں مشغول رہا۔ نیوٹن ایسی کون سی بیماری میں مبتلا تھا کہ اس نے تمام عمر شادی نہیں کی، بلکہ بے شمار دولت اور شہرت کا مالک ہونے کے باوجود جب یہ مرا تب بھی ورجن یعنی کنوارا تھا۔ نیوٹن اور اس کی پوشیدہ زندگی پر ڈلا ہوا پردہ آج ہم اٹھائیں گے اس ویڈیو میں۔ یہ ذکر ہے سن 1643 عیسوی کا کہ جب علم فلکیات کو سرے سے بدل دینے والا ماہر فلکیات گلیلیو چرچ کی قید میں اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ اس کی موت سے ٹھیک 4 دن پہلے جنم ہوا سر آئزک نیوٹن نامی بچے کا، جو مستقبل میں فزکس، ریاضی، فلکیات اور ان سے جڑے کئی نظریات کو نئی جہت دینے والا تھا۔ اس کا باپ ایک غریب اور ان پڑھ کسان تھا جو نیوٹن کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہی چل بسا۔ اس کی ماں نے صرف 2 سے 3 سال نیوٹن کی پرورش کی اور بعد ازاں وہ بھی چرچ کے ایک امیر نمائندے سے بیاہ رچا کر اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ یوں نیوٹن کا بچپن تنہائیوں اور اکیلے پن کی چادر میں لپٹے ہوئے گزرا۔ آئزک نیوٹن اپنی ماں اور سوتیلے باپ کے رویوں سے اس قدر دل برداشتہ تھا کہ اس نے صرف 10 سال کی عمر میں ان دونوں کو ان کے گھر سمیت زندہ جلا دینے کی دھمکی دی۔ اس بات کا ثبوت نیوٹن کی اپنے ہاتھوں سے تحریر کردہ ایک فہرست، اس کی لسٹ آف سن ہے، جو برطانیہ کے فٹز ولیم میوزیم میں آج بھی محفوظ ہے۔ اپنی تنہائی اور اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے نیوٹن نے سائنس کا سہارا لیا۔ اس نے دنیا کے مختلف سائنسدانوں اور ریاضی دانوں کی تحقیقات کا مطالعہ کیا اور اسی مطالعے نے نیوٹن کو کشش ثقل دریافت کرنے اور اس کے قوانین وضع کرنے میں رہنمائی فراہم کی۔ روشنی میں رنگوں کی دریافت بھی نیوٹن کا ایک تحقیقی کارنامہ ہے۔ زمانہ قدیم میں یہ تصور عام تھا کہ روشنی سفید ہے جس میں کوئی رنگ شامل نہیں۔ البتہ نیوٹن نے یہ ثابت کیا کہ سفید روشنی در حقیقت 7 مختلف رنگوں کا مجموعہ ہے۔ اپنی اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے نیوٹن نے منشور یعنی پریزم کا سہارا لیا اور اس نے ایک تاریک کمرے میں روشنی کو منشور کے ذریعے تقسیم کر کے اپنی دریافت کو ثابت کر دیا۔ لیکن نیوٹن کی یہی دریافت کچھ سائنسدانوں سے اس کے تنازعات کا باعث بھی بنی، جن میں سب سے بڑا نام رائل سوسائٹی آف لندن کا ایک لیڈر رائل ہک بھی شامل تھا۔ رائل ہک کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ تحقیق در حقیقت ان کی ہے جسے آئزک نیوٹن نے چرا لیا ہے۔ نیوٹن ان تمام الزامات سے کچھ ایسا دل برداشتہ ہوا کہ اس دور کی سائنس اور سائنسدانوں پر سے اس کا اعتماد ہی اٹھ گیا۔ اب وہ ایک بند کمرے میں رہ کر مذہبی لٹریچر کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے دل، تنہائی اور قدیم دقیانوسی کتابوں نے اسے فلاسفر اسٹون یعنی پارس پتھر کی ایجاد کی جانب راغب کیا۔ دوستو، یہ ایک ایسا پتھر ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جس دھات کو بھی چھو جائے اسے سونے میں تبدیل کر دیتا ہے، جبکہ بعض کہانیوں کے مطابق یہ کسی انسان کو امر کرنے یعنی اسے دائمی عمر بخشنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ مشرقی اور مغربی دونوں ہی تہذیبوں میں اس پتھر سے متعلق سینکڑوں کہانیاں سنی اور سنائی جاتی ہیں۔ ہزاروں سال سے مختلف کیمیادان اسے بنانے میں اپنی عمریں ضائع کر چکے ہیں، جن میں ایک نام آئزک نیوٹن کا بھی آتا ہے، کیونکہ اس نے بھی فلاسفر اسٹون کو بنانے کے لیے کئی ناکام تجربات کیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ایک ایسا سائنسدان جو جدید سائنس کا بانی کہلاتا ہے ان دقیانوسی عوامل میں مشغول رہ سکتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ ایک حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت۔ نیوٹن بلا شبہ ایک عظیم سائنسدان تھا، لیکن اس کی ایک خامی یہ بھی تھی کہ وہ دوسرے سائنسدانوں کو خود سے آگے نکلتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب ایک سائنسدان گاڈفریڈ لیبنیز نے ریاضی کی ایک شاخ کیلکولس کی ایجاد کی، تب آئزک نیوٹن نے اپنی اثر و رسوخ اور اختیارات کے باعث
اسے گاڈفریڈ سے چھین لیا۔ کیلکولس ریاضی کی ایک انقلابی شاخ ہے۔ موجودہ زمانے میں ہونے والی جدید کمپیوٹر کوڈنگ، انجینئرنگ اور اکنامکس کی بنیاد کیلکولس ہی ہے۔ جب گاڈفریڈ لیبنیز نے اپنی اس تحقیق کو پیش کیا تب آئزیک نیوٹن نے تمام سوسائٹی میں یہ بات عام کر دی کہ یہ ایجاد در حقیقت نیوٹن کی ہے جسے گاڈفریڈ نے چوری کیا ہے۔ جب یہ ہنگامہ بہت زیادہ بڑھ گیا تب گاڈفریڈ نے اس وقت کے سائنسدانوں کی تنظیم رائل سوسائٹی آف لندن سے رابطہ کیا، لیکن دقت یہ تھی کہ اس سوسائٹی کا سربراہ بھی نیوٹن خود تھا۔ اس معاملے پر بننے والی تحقیقاتی کمیٹی میں بھی نیوٹن کے حامیوں اور اس کے خوشامدیوں کی بھرمار تھی۔ نتیجہ وہی نکلا جس کی توقع کی جا سکتی تھی، یعنی کیلکولس کو نیوٹن کی ایجاد قرار دے دیا گیا۔ بعد ازاں نیوٹن کئی سرکاری عہدوں پر بھی فائز رہا۔ اس نے شاہی ٹکسال کا نظام سنبھالا اور سیاست میں بھی اپنی قسمت آزمائی۔ نیوٹن ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 84 سال کی عمر میں اس دنیا سے چل بسا۔ لیکن دوستو، نیوٹن سے جڑی ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی تمام عمر نہ تو شادی کی اور نہ ہی کسی عورت سے جنسی تعلقات بنائے۔ رائل سوسائٹی آف لندن اس کی وجہ اپنے ایک بلاگ میں یوں بیان کرتی ہے کہ آئزیک نیوٹن میں پائی جانے والی علامات یہ اشارہ کرتی ہیں کہ وہ اسپرجر سنڈروم میں مبتلا تھا۔ یہ ایک طرح کا آٹزم ہے جو کسی انسان کی سوشل زندگی کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے وہ چند واقعات جو آئزیک نیوٹن کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اس ویڈیو میں ہم نے نیوٹن کے سر پر ایپل گرنے اور گریوٹی کی دریافت جیسی کہانیاں شامل نہیں کیں، کیونکہ وہ تو آپ اپنے اسکول میں پڑھ ہی چکے ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔